الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی مدینہ عربک کورس کو شروع کریں گے۔ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنی آپ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ میں نے اس کورس کا انتخاب کیوں کیا۔ میرا نام شہناز تبسم عرف مومنہ ہے۔ میری پیدائش ایک عام سے سنی گھرانے میں ہوئی۔ آج کل کے اکثر مسلمانوں کی طرح میں بھی صرف بائی برتھ مسلمان تھی۔ بچپن سے میں نے صرف یہی سنا تھا کہ بس حقوق العباد کو پورا کرو، اور باقی جہاں تک سوال ہے حقوق اللہ کا تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا۔ اس لیے بچپن سے جوانی تک میں نے اپنی پوری توجہ صرف اپنی تعلیم پر ہی دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں تعلیمی میدان میں اکثر نمبر 1 ہی آتی رہی۔ آج کل کی اکثر خواتین کی طرح میں بھی نماز روزہ کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ پھر شادی کے بعد آج کل کی اکثر خواتین کی طرح میرا زیادہ تر فری ٹائم جو ہوتا تھا نا وہ میوزک، فلموں اور ڈراموں کو دیکھنے میں ہی گزر جاتا تھا۔ درجنوں ہنر بھی سیکھے، جیسے سلائی، کڑھائی، بہترین کوکنگ، بیکنگ، بیوٹیشین، گارڈننگ، پینٹنگ، فیبرک پینٹنگ، جویلری میکنگ اور فلاور میکنگ سمیت اور بہت سے ہنر سیکھے، اور ان میں مہارت حاصل کر کے دوسروں پر اپنا سکہ جمایا۔ شوہر، گھر اور بچے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا، مگر دل سکون و اطمینان سے خالی تھا۔ ایک ناقابل بیان بے چینی میرے دل میں مزن رہتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ پھر ایک دن میں نے ٹی وی پر سورہ رحمان کی تلاوت کو سنا، اور اسے سن کر دل کو ایک ناقابل بیان سا سکون ملا۔ پھر روزانہ صبح کے وقت سورہ رحمان کی تلاوت کو سننا میرا معمول بن گیا تھا۔ اس کے بعد اکثر راتوں میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا تھا۔ میں انٹرنیٹ پر اچھی سے اچھی تلاوت کو تلاش کرتی، اور نہ جانے کیوں انہیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر دل کو ایک عجیب سا سکون نصیب ہو جاتا تھا۔ میں حیران تھی کہ قرآن پاک میں آخر ایسا کیا لکھا ہے، اسے سن کر میری ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے میوزک اور ڈراموں کی جگہ پیس ٹی وی پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا شروع کر دیا۔ پھر شاید 2008 میں نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو سننا شروع کر دیا۔ میں دن رات کانوں میں ہیڈ فون لگا کر ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کو سنتی رہتی۔ تقریباً 2 سال تک میرا یہی معمول رہا۔ ایک بار جب قرآن پاک کی تفسیر مکمل ہو جاتی تھی نا
تو پھر میں اسے دوبارہ لگا دیتی تھی، پھر بار بار لگاتی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر قرآن پاک میں لکھا کیا ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نے میرے دل پر بہت گہرا اثر کیا، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر آپ ٹیسٹ آف قرآن لینا چاہتے ہیں تو اس کی زبان کو سیکھیں۔ میں تھوڑی بہت قرآن پاک کی لذت کو جان چکی تھی۔ میں یہ جان چکی تھی کہ اسے سننے سے میرے دل کو سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ واقعی اس میں ایک ٹیسٹ ہے، ایک لذت ہے، سکون اور اطمینان قلب ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ چاہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ چاہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، تبع تابعین اور ہم سے پہلے نیک لوگ جب قرآن پاک کو پڑھتے یا اس کی تلاوت کو سنتے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے، اور چونکہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے تھے اس لیے ان کے اعمال کی دن بدن بہترین اصلاح ہوتی جاتی تھی۔ آج کل دین و دنیا میں ہماری ناکامی اور پستی کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو اپنی نمازوں اور تلاوت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک میں جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کسی ایسی زبان میں بات کرے کہ جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہو تو بتائیں آپ اس کے مشوروں اور نصیحت پر کیسے عمل کریں گے؟ یہی سوچ کر میں نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی اور عربی گرامر اور تجوید کے بہت سے کورسز انٹرنیٹ پر مکمل کر لیے، مگر اس کے باوجود میں قرآن پاک کی زبان کو مکمل طور پر بالکل نہیں سمجھ سکی۔ اس وقت انٹرنیٹ پر موجود مختلف کورسز کرنے کے دوران مجھے یوٹیوب پر مدینہ عربک کورس کرنے کا موقع ملا۔ میں نے بہت توجہ اور محنت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا، تو جب میرا یہ کورس مکمل ہوا تو اس کے رزلٹس کو دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اس کورس کے آخر میں تقریباً 85% تک قرآن پاک کو خود سے سمجھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ پھر میں نے تقریباً 2 سال تک قرآن پاک پر غور و فکر کیا، یعنی میں پہلے ایک آیت کو پڑھتی، پھر اس میں موجود مشکل الفاظ کو نوٹ کر کے یاد کرنے کی کوشش کرتی، اور پھر ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتی۔ پھر اس کے بعد میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر کو سننا شروع کر دیا۔ جب میں تقریباً 18ویں پارے پر تھی تو میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو ای میل کی، اور ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے الہدیٰ سے تعلیم القرآن کورسپانڈنگ کورس 2014 میں مکمل کیا، اور الحمدللہ 7 ماہ اور 11 دن کی مدت میں پیپرز مکمل کیے اور 99.42% نمبر حاصل کیے۔ مارکس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس کورس کی اہمیت بتاؤں۔ شاید اس کورس کے بغیر میں ترجمہ اور تفسیر کبھی بھی اتنی آسانی سے نہ کر پاتی۔ اس کورس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی قرآن پاک کی زبان کو 85% تک خود سے سمجھ سکیں گے، اور باقی 15% الفاظ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے بعد یاد کرنے کے لیے دے دوں گی۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ روٹ ورڈز کے اختتام پر 100% قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور آج اپنی اسٹوری آپ کو بتانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ پر یہ بات واضح کر سکوں کہ اس کورس کو مکمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے عالم ہوں یا عالمہ ہوں، یا پھر آپ کسی بہت بڑے انسٹیٹیوٹ سے سند یافتہ ہوں۔ جب میرے جیسی ایک عام گھریلو عورت اسے بآسانی مکمل کر سکتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اسے مکمل کر لیں گے۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ آپ کو انت تک محنت کرتے ہوئے اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوگا، اور باقاعدگی سے اسے دہرانے اور ہوم ورک کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ ہم اپنی اس چھوٹی سی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے
تو کئی سال تک محنت کرتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے بچپن سے جوانی تک 20 سال تک محنت کرتے رہتے ہیں، مگر اپنی ابدی آخرت کے لیے 1-2 سال محنت کرنا بھی ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے ہم پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ تو میں کوئی اسکالر ہوں اور نہ ہی میرے پاس اس کی کوئی ڈگری ہے، اور نہ ہی میں آپ کو کوئی ڈگری دے سکتی ہوں۔ ہمیں یہ علم اس لیے نہیں سیکھنا کہ ہم اس کے ذریعے اپنی ذات یا اپنے استاد یا اپنے مدرسے یا انسٹیٹیوٹ کی تشہیر کریں، بلکہ اخلاص تو یہ ہے کہ ہم صرف اپنے رب کی رضا اور اس سے بات کرنے کے شوق میں اس علم کو حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی اس کے اجر کے خواستگار ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز گناہگار کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے جو کوئی بھی اسے خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آخرت میں اس کے بدلے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے ساتھ مدینہ عربک کورس کا ایک مختصر سا تعارف کرانا چاہوں گی۔ مدینہ عربک بکس ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے لکھی ہیں، جو مدینہ یونیورسٹی میں 30 سال سے زائد عرصے تک عربی زبان پڑھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کتابیں فی سبیل اللہ تمام مسلمانوں کے لیے انٹرنیٹ پر مفت رکھی ہوئی ہیں، تاکہ کوئی بھی انسان اسے پرنٹ کرا کر قرآن پاک کی زبان کو سیکھ سکے۔ انہوں نے ان کا کوئی کاپی رائٹ نہیں رکھا، اگر وہ رکھتے تو شاید دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شامل ہوتے۔ مدینہ عربک بکس کا ترجمہ دنیا کی بے شمار زبانوں میں کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو عربی زبان کو نہیں جانتے ان کے لیے یہ ایک خزانے سے کم نہیں ہے۔ سر آصف مہر علی نے ٹورنٹو میں یہ کورس کرایا تھا، جس کی ویڈیوز انگلش زبان میں یوٹیوب پر بھی موجود ہیں اور ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ میں نے بھی سر آصف کے اس کورس کو یوٹیوب کے ذریعے کیا تھا، اور وہ لوگ جو اردو میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں، اب میں یہ کورس ان کے لیے اردو میں شروع کر رہی ہوں۔ ویسے تو انٹرنیٹ پر اگر دیکھا جائے تو اور بہت سے اساتذہ کرام بھی اس کورس کو کرا رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ گرامر کو پڑھانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام دراصل اسے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں بٹھانا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے میں نے سر آصف کے ہی طریقے کو سب سے زیادہ مؤثر پایا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مدینہ عربک کورس کو پڑھانے کے لیے سر آصف کے طریقہ تعلیم کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے یہ بہت آسان تھا کہ میں سمپلی بک کو کھول کر اسباق کی ریڈنگ کر دیتی اور ترجمہ کر دیتی، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس کورس میں سر آصف کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے ان کے ایک ایک پوائنٹ کو مینشن کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے پوائنٹس اور آئیڈیاز کو بھی شامل کرتی جاؤں۔ اس میں میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ کو گرامر کا ایک اصول سمجھاؤں گی اور پھر اس کی اچھی خاصی پریکٹس کراؤں گی، تاکہ ریپیٹیشن کی وجہ سے یہ آپ کے دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں محفوظ ہو جائے، اور پھر ساتھ ساتھ اسکرین پر بک کا جو صفحہ پڑھایا جا رہا ہوگا اسے بھی میں دکھاتی جاؤں گی، اور پھر بورڈ پر مشکل پوائنٹس کو بھی ایکسپلین کرتی جاؤں گی، تاکہ اسٹوڈنٹس کو جب بھی جہاں کہیں بھی کوئی فری ٹائم ملے تو وہ وہیں پر اپنے موبائل پر میری ویڈیوز کو کھول لیں اور اپنے سبق کو کنٹینیو کریں، خواہ اس وقت ان کے پاس بکس موجود ہوں یا نہ ہوں۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنی دکان یا اپنے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس 1-8 گھنٹے کا فری ٹائم موجود ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل پر یوٹیوب میں جا کر میری ویڈیوز کو کھول لیں گے اور اپنے سبق کو وہیں سے کنٹینیو کر لیں گے۔ اس وقت آپ کو بکس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اسکرین پر آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے اسے دکھایا جا رہا ہوگا۔
زیادہ سے زیادہ اس وقت آپ کو ایک پین اور نوٹ بک کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ امپورٹنٹ پوائنٹس کو لکھتے جائیں۔ کتنا آسان ہے اس کو پڑھنا۔ اس طرح نہ صرف آپ اپنے فری ٹائم کو یوٹیلائز کر سکیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی بغیر کسی استاد کے محض میری ان ویڈیوز کے ذریعے ہی آپ گھر بیٹھ کر بڑی آسانی سے اس کورس کو مکمل کر سکیں گے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے اس کورس میں کلاس 1 سے لے کر BA لیول تک کی عربی گرامر موجود ہے، اس لیے یہ کورس شروع میں انتہائی آسان ہوگا۔ تو کہیں آپ اسے یہ کہہ کر نہ چھوڑ دینا کہ یہ تو بچوں کا کورس ہے اور میں تو ذرا ہائی لیول کا کورس پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو یہ کورس انشاءاللہ تعالی لیول 1 سے اسٹارٹ ہوگا اور پھر BA لیول تک جائے گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو جانا۔ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ تعالی اس میں پورا A to Z گرامر پڑھتے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقطہ سمجھ نہیں آ رہا ہو یا آپ کے ذہن میں سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ YouTube کے ذریعے مجھ سے براہ راست سوال بھی کر سکتے ہیں، اور میں یہ کوشش کروں گی کہ جب تک میری زندگی ہے میں آپ کے سوالات کا جواب دے دیا کروں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سوال کا تعلق اسی ویڈیو سے ہونا چاہیے جس ویڈیو پر آپ کمنٹ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جس طرح اپنی بکس کو انٹرنیٹ پر فی سبیل اللہ رکھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے سر آصف کی یہ ویڈیوز جو کہ انگلش میں ہیں یہ بھی آپ کو انٹرنیٹ پر بالکل فری میں مل جائیں گی، اور اب اسی طرح سے میری یہ ویڈیوز جو کہ اردو میں ہیں یہ بھی آپ کو انٹرنیٹ پر فی سبیل اللہ مل جائیں گی۔ ان ویڈیوز سے اساتذہ کرام نہ صرف خود مستفید ہو سکتے ہیں بلکہ اگر چاہیں تو کلاس روم میں لگا کر بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے ہیں، یا پھر اس کورس کی کاپیز بھی جو ہیں وہ فی سبیل اللہ بانٹی جا سکتی ہیں، اس کے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں۔ تو چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ بکس کے بارے میں کچھ بیسک معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ بکس ہمیں کیسے اور کہاں سے حاصل ہوں گی اور کون کون سی بک ہمارے کس کام آ سکتی ہے۔ اس کورس کے لیے ہمیں 4 اقسام کی بکس چاہیے ہوں گی۔ نمبر 1 ہے ٹیکسٹ بکس، دوسری ہمیں جو کتابیں چاہیے ہوں گی ان کا نام ہے ہینڈ آؤٹس، تیسری بک کا نام ہے کی ٹو ایکسرسائزز، اور چوتھی بک کا نام ہے کی ٹو گرامر۔ تو نمبر 1 اور نمبر 2 یعنی کہ ٹیکسٹ بکس اور ہینڈ آؤٹس، ان دونوں کو میں آپ کو پڑھانے کے لیے استعمال کروں گی، یعنی کہ میں آپ کو کیا پڑھاؤں گی؟ ٹیکسٹ بکس کو اور ہینڈ آؤٹس کو، ان دونوں کو میں آپ کو پڑھانے کے لیے استعمال کروں گی، اور باقی 2 یعنی کہ کی ٹو ایکسرسائزز اور کی ٹو گرامر یعنی کلید بک، ان دونوں کو آپ نے اپنی اصلاح کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، آپ نے خود انہیں استعمال کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے ٹیکسٹ بک۔ مدینہ عربک کورس کی کل 3 ٹیکسٹ بکس ہیں، یہ تینوں صرف اور صرف عربی زبان میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اگرچہ مدینہ عربک کورس دنیا کی بے شمار زبانوں میں کیا جا رہا ہے، لیکن خواہ آپ کسی بھی زبان میں یہ کورس کر رہے ہوں، آپ کی مین ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ عربی میں ہی ہوں گی۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جب یہ کورس لکھا تھا نا تو انہوں نے اس کی 3 ٹیکسٹ بکس بنائی تھیں۔ ان پرانی والی بکس میں جو بک 1 ہے نا وہ 1 جلد پر مشتمل ہے، اسی طرح سے بک 2 بھی 1 جلد پر مشتمل ہے، جبکہ بک 3 جو ہے نا وہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، حصہ اول اور حصہ دوم۔ یہ پرانی بکس جو ہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ ہیں اور ان پر مکمل اعراب موجود نہیں ہیں، یعنی کہ مکمل زیر زبر پیش نہیں لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ لگے ہیں اور کہیں پہ نہیں لگے ہیں۔ اگر آپ پہلے بھی عربی زبان کو پڑھ چکے ہیں اور ابھی آپ مزید اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کورس کو کر رہے ہیں نا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان بکس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کروا لیں۔ یہ LQ ٹورنٹو کی ویب سائٹ ہے اور یہ ساری بکس آپ کو یہاں پر مل جائیں گی۔ یہاں پہ دیکھیں ہم ڈاؤن لوڈز میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں
یہ بردر آصف کی DVDs کا سیٹ ہے، یہ مدینہ عربک کورس کی آڈیو کا سیٹ ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ بکس ہیں۔ پہلے یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ والی بکس پڑی ہوتی تھی، ابھی انہوں نے ان بکس کو بھی کلر کر دیا ہے۔ چلیے اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بکس آ گئی ہیں، یہ بک 1 ہے، یہ بک 2 ہے، اور یہ بک 3 کا پارٹ 1 ہے، اور یہ بک 3 کا پارٹ 2 ہے۔ چلیے ابھی بک 1 کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان پر بھی دیکھیں اعراب مکمل موجود نہیں ہے۔ یہ انہوں نے لوگوں کی پریکٹس کے لیے کیا ہے کہ لوگ ان پر اعراب لگائیں اور اس طرح ان کی پریکٹس ہو۔ لیکن اگر آپ نیو کمر ہیں، یعنی کہ اگر آپ پہلی مرتبہ عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیں، اور یہاں پر دیکھیں یہ بک 1 ہے اور یہ بک 2 ہے۔ ان دونوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ ان بکس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ کلر ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا ان پر مکمل اعراب لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ زیر زبر پیش پورے لگے ہوئے ہیں اس پہ، اور تیسرا یہ تبدیلی ہے کہ اسے جلدوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جیسے جو ہماری اولڈ بک 1 ہے نا، اس میں 23 اسباق ہیں، تو پھر ان نیو بکس میں پہلے 10 اسباق کی ایک جلد بنا دی گئی ہے اور باقی 13 اسباق کی دوسری جلد بنا دی گئی ہے۔ اس طرح اسی ایک بک کی 2 جلدیں بنا دی گئی ہیں۔ اس لیے جب آپ یہ بکس ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، تو بک 1 کے لیے آپ کو اس میں بک 1 اور بک 2 دونوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ یہ دونوں مل کے اولڈ بک 1 کے برابر ہو جائیں گی۔ اسباق وہی ہیں، سارے اسباق وہی ہیں، صرف اعراب کا فرق ہے، اور اس میں ذرا تصویریں زیادہ بنا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں تصویریں زیادہ ہیں۔ تو جب میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں، تو پھر آپ یہ والی بک کھول لیں۔ اگر آپ اولڈ بک استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 1 کو کھول لیں گے۔ تو ایک تو ہو گئی ٹیکسٹ بک، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسرا ہمیں کس بک کی ضرورت ہے؟ تو دوسرے نمبر پر ہینڈ آؤٹس کی بکس ہیں۔ یہ دراصل ٹورنٹو میں سر آصف کی کلاس کے بہترین اسٹوڈنٹس کے نوٹس ہیں۔ انہوں نے ان سارے نوٹس کو ایک بک کی صورت میں اکٹھا کر لیا ہے تاکہ آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب دیکھیں ہینڈ آؤٹس کے لیے ہمیں یہاں سے ہینڈ آؤٹس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ کلک کریں گے، یہ ہینڈ آؤٹس آ گئے۔ یہ دیکھیں یہ بک 1 کے ہینڈ آؤٹس ہیں اور یہ بک 2 اور 3 کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ ہینڈ آؤٹس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ چلیے ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بک 1 کے ہینڈ آؤٹس ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ بک 2 اور بک 3 کے ہینڈ آؤٹس ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جو بک آتی ہیں ان بکس کا نام ہے کی ٹو ایکسرسائزز۔ یہ بکس بھی صرف عربی زبان میں ہوتی ہیں۔ ہماری جو ٹیکسٹ بک ہوگی نا، اس کی ایکسرسائز میں جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات کی ٹو ایکسرسائزز بکس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بک ہے نا، یہ میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گی، یہ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہے۔ یعنی آپ جو جوابات دیں گے نا، انہیں آپ یہاں سے خود بھی چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں زیادہ تر یہ کورس جو ہوتا ہے نا، یہ آن لائن کرایا جاتا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا آپ کے جوابات چیک نہیں کر سکتے۔ آپ کو خود اپنے جوابات چیک کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے آپ کو اس بک کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس میں سارے سوالات کے جوابات پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اپنے جوابات کو چیک کرنے کے لیے اس بک کو ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ یاد رکھیں کی ٹو ایکسرسائزز یا سولوشن بک دونوں ایک ہی بات ہے۔ یہ دیکھیں یہ سولوشن بکس ہیں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کی ٹو ایکسرسائزز۔ یہ بک 1 کی سولوشن بک ہے، یہ بک 2 کی ہے، یہ بک 3 کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف بک 1 کی ٹو ایکسرسائزز بک کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، جسے ہم سولوشن بک بھی کہتے ہیں۔ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر ہے کی ٹو گرامر، یعنی کہ جسے اردو میں ہم کہیں گے کلید بک۔ یہاں پہ لکھے کی جرمن اور یہاں پہ لکھے کی اردو۔ یہ کون سی بک ہے؟
یہ کی ٹو گرامر ہے جسے ہم اردو میں کلید بک کہتے ہیں نا، اسے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بک 1 کی کلید بک ہے، یہ بک 2 کی کلید بک ہے اور یہ بک 3 کی کلید بک ہے۔ تو انہیں آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے لنکس میں اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو سب یہ تیار وہاں پہ مل جائے گا، آپ کو بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بک بھی جو ہے نا، یہ آپ کے لیے ہے، میں اسے نہیں پڑھاؤں گی۔ ہر سبق میں ہم جو نئے گرامر کے اصول پڑھیں گے وہ کلید بک کے اسی نمبر کے سبق میں موجود ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں سبق نمبر 1 کو پڑھا رہی ہوں، تو اس میں جو جو گرامر ہم پڑھیں گے نا، وہ سارا گرامر کلید بک کے سبق نمبر 1 میں موجود ہوگا۔ اور آپ جس زبان میں یہ کورس کریں گے اسی زبان میں پھر کلید بک کو ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہر سبق میں جو عربی کے نئے الفاظ استعمال ہوں گے نا، ان کے معنی بھی اس کلید بک میں لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سبق نمبر 5 میں جو مشکل الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے معنی کلید بک کے سبق نمبر 5 کے آخر میں موجود ہوں گے۔ اور پھر ہر سبق کی تمارین کسے کہتے ہیں؟ ایکسرسائز کو، مشق کو۔ تو ہر سبق کے آخر میں جو تمارین ہوگی نا، اس میں جو سوالات ہیں ان کا ترجمہ بھی اس کلید بک میں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ جب آپ شروع میں اس کورس کو پڑھیں گے تو آپ کو عربی تو نہیں آتی ہے، تو سوالات تو عربی میں لکھے ہوئے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ان کا ترجمہ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ بک 1 پڑھ رہے ہیں اور بک 1 کے سبق نمبر 4 کا سوال نمبر 2 آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ایسا کریں گے کہ بک 1 کی کلید بک کو کھولیں گے اور اس کے سبق نمبر 4 کے آخر میں دیکھیں گے، تو اس سبق کے سارے جتنے بھی سوالات ہیں نا، ان کا ترجمہ بھی اردو میں یہاں پہ لکھا ہوگا، تو پھر آپ یہاں سے سوالات کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ان نیو بکس میں ایک اور تبدیلی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بک ہے نا آپ کی، یہ پنک پیجز پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جو جسے پنک کر دیا گیا ہے، یہ کیا تھا؟ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ پنک پیج جو ہے، یہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ دراصل انگلش کی ٹو گرامر کا سبق ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ سبق نمبر 9 ہے نا، تو انگلش کی ٹو گرامر کا اسی نمبر کا جو سبق ہے نا، وہ اس کے آخر میں یہ پنک پیجز پہ جو ہے نا، یہ شامل کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ انگلش کی ٹو گرامر ہے، اردو والی نہیں، انگلش والی۔ لیکن ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب اردو میں ہماری کلید بک میں موجود ہے۔ تو آپ اردو کی کلید بک کھولیں اور اس میں اسی نمبر کے سبق میں یہی سب اردو میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ یہ یہاں پر جو کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے نا، یہ سب اردو میں وہاں پر موجود ہوگا۔ میں اس لیے اردو پہ اتنا زور دیتی ہوں نا، کیونکہ ہمارے ہاں مدارس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جو ہیں نا، وہ انگلش میں زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کورس کو اردو میں کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہمارے ہاں کے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا، وہ اس علم کو آسانی سے حاصل کر سکیں۔ تو بس ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہماری بک کے آخر میں یہ دیکھیں نا، سب انگلش میں لکھا ہوا ہے نا، یہ سب کچھ ہماری کلید بک میں اردو میں موجود ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بک 1 کو شروع کرنے والے ہیں، اس لیے چلیے دیکھتے ہیں کہ اب بک 1 کے لیے ہمیں کون کون سے ڈاؤن لوڈز کی ضرورت ہوگی۔ ٹیکسٹ بک میں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو ہم LQ ٹورنٹو والی ویب سائٹ پر جا کر نامکمل آراب والی ٹیکسٹ بک 1 کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور اگر آپ پہلی مرتبہ عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اس ویب سائٹ پہ آ کر نیو بک 1 اور نیو بک 2 کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ دونوں بکس مل کر جو ہے نا، اولڈ بک 1 کے برابر ہو جائیں گی۔ تو بک 1 کے لیے ایک تو ہم نے ٹیکسٹ بک کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، دوسرا ہم نے LQ ٹورنٹو والی ویب سائٹ پر جا کر بک 1 کے ہینڈ آؤٹس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر بک 1 کے لیے کی ٹو ایکسرسائزز یعنی سولوشن بک کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔
اور پھر چوتھے نمبر پر بک 1 کے لیے اردو کی ٹو گرامر، جسے ہم اردو میں کلید بک کہتے ہیں، اسے بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ ان سب بکس کے لنکس کا ایک سیٹ بنا کر میں اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی شیئر کر دوں گی، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چاروں بکس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ جہاں تک پرنٹ کرانے کا مسئلہ ہے، تو اگر آپ صرف ٹیکسٹ بک کو اور ہینڈ آؤٹس کو پرنٹ کرا لیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ باقی نمبر 3 اور نمبر 4 جو ہے نا، اسے آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں صرف ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ پرنٹ نہ بھی کرائیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کو کھول کر اس میں سے پڑھ لیا کریں، تو انہیں پرنٹ کرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جو ضروری ہے وہ ہے ٹیکسٹ بک اور ہینڈ آؤٹس، ان کو آپ پرنٹ کرا لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ ایک اور انتہائی اہم نقطے کو سمجھ لیں، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کورس میں انشاءاللہ ہم تقریباً ہر سبق میں ایک نئے گرامر کے پوائنٹ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے اور پھر اس کی پریکٹس بھی کرائیں گے، لیکن پھر اگلے اسباق میں پچھلے پوائنٹ کی پوری تفصیل نہیں بتائی جائے گی، کیونکہ اگلے سبق میں ہم نے پھر سے کسی نئے پوائنٹ کی وضاحت کرنی ہوگی۔ اسی طرح جو چیزیں بک 1 میں پڑھائی جائیں گی ان کی تفصیل بک 2 میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی۔ ہاں، ہم ان کا مختصراً ذکر تو ضرور کر سکتے ہیں، مگر اس کی تفصیل کو دوبارہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ پچھلی تفصیل کو دوبارہ بتانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہر ایک ویڈیو کو برابر اہمیت دیں اور ہر ایک سبق کو پوری سنجیدگی سے پڑھیں۔ اسی صورت میں آپ اس کورس کے بہترین نتائج حاصل کر سکیں گے۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ بیچ میں سے ایک ویڈیو دیکھ لی، پھر 2-3 ویڈیو چھوڑ کے پھر ایک دیکھ لی، پھر 2-3 ویڈیو چھوڑ کے پھر ایک دیکھ لی۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ جن ویڈیوز کو اسکپ کر دیں گے نا، ان کے پوائنٹ پھر آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوں گے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ ہر ایک ویڈیو کو پوری سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہے اور کسی بھی ویڈیو کو بیچ میں اسکپ نہیں کرنا۔ تو چلیے بھی دیکھتے ہیں کہ اردو میں مدینہ عربک کورس کرنے کی صورت میں اس کی کتنی ڈیویڈیز ہوں گی اور اسے کتنے عرصے میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ میں اس کورس کے سلسلے میں سر آصف کے طریقے کو فالو کر رہی ہوں، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اس کورس کی بھی 48 یعنی کہ 48 ڈیویڈیز ہوں گی، اور ہر ایک ڈی وی ڈی میں عموماً 6 ویڈیوز ہوں گی، یعنی کہ A1، A2، A3 اور پھر B1، B2 اور B3۔ ہر ویڈیو کا دورانیہ تقریباً 40 سے 50 منٹ ہوگا، یعنی کہ ہماری ایک ویڈیو پونے گھنٹے کی ہوگی۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی کل ملا کر تقریباً 288 ویڈیوز ہو جائیں گی۔ کتنی؟ 288۔ تو ہفتے کے اگر ہم 6 دن ویڈیوز دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک دن ہفتے میں ہم چھٹی کرتے ہیں، جمعے کو یا اتوار کو، اور باقی 6 دن ہم روزانہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور روزانہ ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ تعالی 11 سے 12 ماہ کے درمیان آپ کا یہ کورس ختم ہو جائے گا، یعنی کہ تقریباً 1 سال میں۔ اور روزانہ ہمیں کتنی دیر ویڈیو دیکھنی پڑے گی؟ صرف پونا گھنٹہ۔ تو اگر ہم پونے گھنٹے کی ایک ویڈیو روزانہ دیکھتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن چھٹی بھی کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارا یہ کورس جو ہے نا وہ 11 سے 12 ماہ کے درمیان ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اگر ہم 2 ویڈیوز روزانہ دیکھتے ہیں، 2 ویڈیوز دیکھنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا، تو اگر ہم روزانہ 2 ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس صورت میں یہ کورس ہمارا 5 سے 6 ماہ کے درمیان ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ پہلے سے عربی زبان پڑھ چکے ہیں اور مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے یا ریویژن کرنے کے لیے اس کورس کو اسپیڈ سے مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ہفتے میں 6 دن 3 ویڈیوز روزانہ کے حساب سے دیکھ لیا کریں۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ کریش کورس 4 ماہ کی مدت میں مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک ویڈیو روزانہ دیکھ لی جائے، یعنی ہفتے میں 6 دن
ایک ویڈیو روزانہ کے حساب سے دیکھ لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک درمیانی سپیڈ سے اس کورس کو مکمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی بہت زیادہ مصروف ہے، یعنی کہ آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں یا آفس کی یا گھر کی یا آپ کے کاروبار کی آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ پورے ہفتے میں 2.5 گھنٹہ نکال لیا کریں، یعنی کہ پورے ہفتے میں پونے گھنٹے کی 3 ویڈیوز دیکھ لیا کریں۔ تو میرا خیال ہے اتنا وقت تو ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں، اتنا وقت تو ہمارے لیے نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر آپ کا یہ کورس جو ہے نا وہ 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے روزانہ کتنا وقت دے سکتے ہیں۔ آپ جتنا وقت دیں گے اتنے ہی بہتر نتائج آپ کو ملیں گے۔ سر آصف جو ٹورنٹو میں کریش کورس کراتے ہیں وہ 6 ماہ کی مدت میں اسے مکمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کی ایک ویڈیو روزانہ لگا کر دکھا دیا کریں، تو اس طرح 1 سال کے عرصے میں آپ کے اسٹوڈنٹس کا بھی یہ کورس مکمل ہو جائے گا اور ان کا گرامر انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا اردو میں مدینہ عربک کورس کا ایک مختصر سا تعارف، تاکہ ایک تو آپ پر اس کورس کی اہمیت اور افادیت واضح ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا مستقبل میں اس کورس کو کرنے کا ارادہ ہو گیا ہے تو پھر آپ کے لیے اس کو پلان کرنا آسان ہو جائے، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اس کورس کے لیے کون کون سی کتابیں چاہیے ہوں گی اور ان کتابوں کو آپ کیسے اور کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کورس کو آپ کتنے عرصے میں مکمل کر سکتے ہیں، اس کا بھی آپ کو ایک اندازہ ہو جائے۔ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں خوب اچھی طرح سے بٹھا لینی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ ہم یہ کورس صرف اور صرف اپنے رب کے کلام کو سمجھنے کی خاطر کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے اسے عربی گرامر کا کورس سمجھ کر نہیں کرنا، بلکہ ایک عبادت سمجھ کر کرنا ہے۔ اور اس کورس کے دوران جو ہم اس پر اپنا وقت لگائیں گے، انرجیز لگائیں گے، اور ہم جو اس کے سلسلے میں تکالیف اٹھائیں گے، جو قربانیاں دیں گے، یعنی کہ اس کے لیے کبھی ہمیں اپنا آرام بھی چھوڑنا ہوگا، کبھی اپنی انٹرٹینمنٹ کو چھوڑنا ہوگا، تو یہ سب تکالیف جو ہم اس کو پڑھتے ہوئے اٹھائیں گے وہ ہمارے اعمال نامے میں عبادت کے زمرے میں لکھ دی جائے گی۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس عبادت کو کیسے کرتے ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ اسے بہت دل لگا کر سکون سے بہت خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح عبادت کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں اور ہر کسی کا اپنا لیول ہوتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنی اس عبادت کو کتنی محنت سے اور خلوص سے کرتے ہیں، کتنا دل لگا کر اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کو اردو میں کراؤں گی، کیونکہ ہمارے ملک کے لوگوں کی اکثریت اردو زبان کو اچھے طریقے سے بول لیتی ہے۔ وہ جس بھی علاقے میں رہتے ہوں، جس بھی صوبے سے ان کا تعلق ہو، عام طور پر وہ اردو زبان اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں بھی اس کورس کو اردو زبان میں سکھانا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک تو یہ ہماری قومی زبان ہے، اس کے علاوہ دوسرے ممالک بھی جیسے انڈیا، سری لنکا، وہاں پر بھی لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اردو بولنے والے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ میرے اس کورس سے مستفید ہو سکیں گے۔ بک 1 کے لیے آپ کو جن جن ڈاؤن لوڈز کی ضرورت ہوگی ان سب کے لنک آپ کو میری اس پہلی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ نیو کمرز کے لیے میں نے سارا بکس کا سیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ جا کر نیو بک 1 اور نیو بک 2 کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس میں مکمل اعراب لگے ہوئے ہیں نا اسے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہینڈ آؤٹ کے لیے، سولوشن بک کے لیے اور کلید بک کے لیے یہ تینوں لنکس میں نے دیے ہوئے ہیں۔ آپ سمپلی ان لنکس پر جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور یہ جو ہے نا یہ وہ نامکمل اعراب والی بکس ہیں جو LQ ٹورنٹو والی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہیں نا۔ نامکمل اعراب والی بکس کو آپ اس لنک پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیں۔
اس کے علاوہ آپ میری ان ویڈیوز کو میرے فیس بک کے اس پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، فیس بک کے پیج کا لنک بھی میں نے ادھر شیئر کیا ہوا ہے۔ آپ میرے اس پیج پر بھی جا کر ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ نصب العین ہوتا ہے۔ اسی طرح میری بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، یعنی میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کے قابل بناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ نعمت دی ہے نا، اسے میں اس کے بندوں تک بھی پہنچاؤں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کے ساتھ جڑ سکیں، اور دین کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں یہ جو بدعتیں، جہالتیں اور گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں نا، یہ سب دور ہو سکیں، اور ہم سب جہالت کے اندھیروں سے نکل کر قرآن کریم کے نور سے اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں۔ بے شک قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب تو بہت ہوتا ہے، مگر یہ صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں اترا۔ اس کا اصل مقصد تو انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں۔ اسی لیے میں نے اپنی بقایا زندگی کو الحمدللہ اپنے اس مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اپنے اس مشن میں مجھے آپ سب کی مدد کی بھی ضرورت ہوگی۔ وہ اس طرح کہ فی الحال تو آپ سب نے ایسا کرنا ہے کہ میری ان ویڈیوز کو اپنے فیس بک پر اور واٹس ایپ کے کانٹیکٹس پر شیئر کر دینا ہے، تاکہ یہ میرے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اور آپ نے دوسرا کون سا کام کرنا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ میں سے جو کوئی اس علم کو سیکھ لے، وہ اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش ضرور کرے، تاکہ روز قیامت ہم سب اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔